صبح کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں, بھائی صبح صبح مدینے کے, اب سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی. بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں سامنے دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے. اوہو میرے دوستوں, بڑے پیارے صحابی. کون؟ حضرت ابو بکر. دیکھو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں, میرا ساتھ دو. حضرت ابو بکر صدیق, اس لیے واقعہ لمبا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے. بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی. اب دوست تھے, بھائی دوست تھے, یار تھے, اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی, ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح صبح فی السوق, بازار میں, ارے صبح صبح بازار میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح صبح بازار چلا جاؤں, جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, چل ایک کام کرے, مچھلی خرید لے. کیا خریدے؟ میرے دوستوں ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات, لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا, ارے کیسے خریدے, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں, میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح, مچھلی خریدتے, آدھا پیسہ تو دے دے, آدھا پیسہ میں دے دوں, آدھی مچھلی تو گھر لے جا, آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ. ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا. اچھا گئے, ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی. حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے. حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے, بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے دو حصے کر دیے. آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا, اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا. اور میرے دوستوں یاد رکھنا, حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے, حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ, 22 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 2.5 کلومیٹر, مطلب بہت دور رہتے تھے. 2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا. حضرت ابو بکر کہیں رہتے, حضرت عمر کہیں رہتے. خیر میرے دوستو چلے, حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے, حضرت عمر اپنے گھر میں گئے. اب آپ ہی بتاؤ, حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی. اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا, بھائی بیوی کو دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا. اور ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے, ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا. ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا؟ بھائی صبح میں جو کھایا کھایا, دوپہر میں کچھ نہیں, اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا. کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا, درمیان میں کھاتے. وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا, 10 بجے پھر چائے چاہیے, شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے, پھر دوپہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا. ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے. بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو, گھر کی عورتوں کو دے دیا. اور چلے, اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا. حضرت عمر, اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا, بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ وہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو. ارے بیوی کو دے دیں گے نا. حضرت عمر نے بھی دے دیا, حضرت ابو بکر نے بھی. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے. لیکن ڈیوائیڈ, کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت ہم امت کے لوگوں کے پاس جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے, اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے. کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو. بھائی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا, بلکہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے. یہ دعوت کا کام کر لے, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے, حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے عشاء کا وقت. کون سا وقت؟ عشاء کی نماز ہو گئی. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے, حضرت ابو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے. پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے کہا, عمر جا گھر پر جلدی جا, آج تو مچھلی پکی ہوگی, آج تو مچھلی. تو عمر نے بھی ہنستے ہنستے کہا, اکیلے تھوڑی کھاؤں گا, تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا. ارے بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی, میرے گھر میں آدھی مچھلی, تم بھی مچھلی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف. میرے دوستوں توجہ کے ساتھ سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, گھر کے اندر داخل ہوئے. اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اور عمر جیسا میرے دوستوں مرد مجاہد, مضبوط پہاڑ. ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا, ایمان کا مضبوط اور جوانی.
بھائی جوانی اور ایمان اور روحانیت اور مضبوطائی، حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے؟ ارے حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو بتاؤ جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہوگی نا؟ ارے لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ اب ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں بھائی، ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں. ہمارے جوانوں کو دیکھو جم میں جاتے ہیں. ارے جم میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایک طرف مضبوط بنتا ہے جم میں جا کے، اور اپنے گھر میں آتا، ڈریسنگ روم میں آتا تو چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے نا، یہ بھی کریم لگاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں. اب میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، فوراً گھر میں آنے کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو کہا دسترخوان بچھاؤ، بہت بھوک لگی، اس لیے کہ وہ مچھلی یاد آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً بیوی نے دسترخوان بچھایا، لیکن دسترخوان جب بچھا تو حضرت عمر نے پورے دسترخوان پر دیکھا مچھلی نہیں. ارے کہو مچھلی نہیں، وہی سوکھی دال روٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی کو کہا ماں بالو سمک، فوراً پوچھا ماں بالو سمک، واٹ ہیپنڈ اباؤٹ فش؟ ارے مچھلی کا کیا ہو گیا؟ ارے صبح مچھلی لے کر آیا تھا، وہ مچھلی دسترخوان پر نظر نہیں آتی. اب وہ بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری اللہ کی ولیہ، وہ بھی صحابیہ، کہنے لگی عمر فاروق کو کہا، ارے میرے شوہر، میرے سرتاج، ابھی مچھلی کے بارے میں کچھ مت پوچھو، جو ہے وہ کھا لو، پہلے پیٹ بھر لو، اس کے بعد میں تم کو مچھلی کی داستان بتاؤں گی. او عمر کا پارا، عمر کے غصے کو کوئی برداشت کر سکے؟ ارے حضرت عمر کا پارا، ٹیمپر ایک دم گرم، کھڑے ہو گئے، دسترخوان پر کھڑے ہو گئے اور کہا قسم اللہ کی ایک لقمہ کھاؤں گا نہیں، ایک قطرہ پانی کا پیوں گا نہیں، پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ، پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ، ورنہ کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں. پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم جب تک مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. وہ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن یہ تو قسم کھا لی. اب بیوی حضرت عاتقہ کیا کرے تو کیا کرے؟ عمر کا جلال، عمر کا رعب، دبدبا. وہ حضرت عاتقہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم مچھلی صبح میں لائے. کب لائے؟ میں نے صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کر اب تک میں نے مچھلی کو پکایا، تپایا، گرم تیل میں رکھا، توے پر رکھا، تنور پر رکھا، لیکن مچھلی نہ پکتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ تلی جاتی ہے، نہ سیکے جاتی ہے، بلکہ جب جب میں اس کو آگ پر رکھتی ہوں ایک نور نکلتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے اور پہنچتا ہے آسمان پر. حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مچھلی نہیں پکی، اور وہ بھی کتنی، پوری کی آدھی. ارے کتنی؟ حضرت عمر تو بڑے غصے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ پر. ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور ابھی تک تیرے سے ایک آدھی مچھلی نہیں پکی. حضرت عمر نے کہا ہاتھی بھی سبق لا، مچھلی مجھ کو دے، ہاتھی بھی سبق، مچھلی مجھ کو دے، میں اس کو پکاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا، بس آگ لگائی، بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا. گرم گرم توے کو رکھا، توے کو بالکل گرم کر دیا، اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا. اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا. ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے، پلٹاتے گئے، پلٹاتے گئے، لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا. مچھلی کے اوپر ایک، حضرت عمر بھی دیکھتے تھے نور اٹھتا ہے، آسمان کی طرف جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے. بھائی تھک گئے اس لیے کہ نیچے دھواں دیکھو تو نکل رہا، بھائی دھواں نکل رہا، اور توا دیکھو تو بالکل گرم. بھائی توا بھی گرم، نیچے دھواں بھی نکل رہا، اور سب کچھ گرم ہے، لیکن مچھلی نہ گرم ہوتی، نہ تپی، نہ گرم ہوئی، اور اس کے اوپر کالا نشان بھی نہیں آیا. بھائی حضرت عمر بھی آخر میں تھک گئے. کیا کیا؟ سننا کیا کیا. مچھلی کو لیا، بیوی کو کہا وہ ٹھیلی لا جو صبح لایا تھا، وہ صبح بازار کی ٹھیلی، مچھلی کو اس میں رکھا، اور بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں. بیوی کو کہا میں، اب بتاؤ میرے دوست آدھی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ عشاء کے بعد آئے. بھائی اس زمانے میں عشاء بھی تو دیر میں ہوتی تھی نا. ہاں عشاء کے بعد آئے، اور عشاء کے بعد آنے کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا. آدھی رات ہو گئی ہوگی، ٹھیلی لے کر چلے. اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں. تو بیوی حضرت عاتقہ کہنے لگی کہاں جا رہے؟ این تذهب، ارے کہاں جا رہے آپ آدھی رات کو، کہاں جا رہے؟ تو کہا تجھے کیا معلوم، میں جا رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں ابو بکر کے گھر پہ جا رہا ہوں. کس کے گھر پہ جا رہا ہوں؟ وہ بیوی نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جائیں گے، وہ بھی مچھلی کو لے کے، آدھی مچھلی، وہ بھی ابو بکر کے پاس لے کے جائیں گے. تو میرے دوستو ان کے اندر یہ سب تکلفات نہیں تھے. حضرت عمر نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے جاؤں گا ابو بکر کے گھر پہ جاؤں گا، اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا. بھائی نہیں جاگتے ہوں گے تو چلے بھوکے پیاسے. ارے کہو کیسے؟ ٹھیلی ہاتھ میں لی اور چلے. ساتھ میں کون؟ حضرت عمر. ارے زور سے کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کو لیا، ٹھیلی میں رکھا اور چل پڑے. آدھی رات کو چل پڑے، بالکل سناٹا چھایا ہوا، اندھیرا چھایا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم اللہ کی اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. میں ہاتھ بھی نظر،
اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اندھیرے میں چل رہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا. بھئی دور سے اندھیرے میں کوئی آتا ہو تو دکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے, لیکن عمر تو عمر تھے, قدم کی آہٹ سے سمجھ گئے جو آ رہا ہے وہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے. کون آ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدم کے چلنے سے سمجھ گئے. فوراً حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر. ابو بکر مجھے لگتا تم ہی آ رہے ہو. تو حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے. جب عمر سمجھ گئے تو ابو بکر کیوں نہ سمجھے, انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام یا عمر. سلام جواب ہو گیا, دونوں قریب آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ایسا لگتا مچھلی لے کے آیا. عمر نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو ابو بکر نے کہا میں بھی تو لے کے آیا. تو حضرت عمر نے جان بوجھ کر کہا مچھلی لے کر آئے کیوں؟ تو ابو بکر نے کہا میری بیوی نے صبح سے دوپہر سے شام سے رات تپایا, گرم کیا, لیکن یہ مچھلی گرم ہوئی نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو تیرے پاس ہی آ جاؤں, اس لیے کہ آدھی ٹکڑی تیرے پاس ہے, تیری گرم ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ بھی تو معلوم کروں. لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ وہی دال سوکھی روٹی کھا کے آیا ہوں, دال سوکھی روٹی کھا کے. حضرت عمر کہتے میں تو کچھ بولا ہی نہیں کہ میں تو قسم کھا کے آیا ہوں, میں تو بیوی سے لڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے میں کچھ نہیں بولا, میں نے بھی کہا کہ روٹی کا اب سننا روٹی کا ارے یہ مچھلی کا معاملہ, اور وہ بھی کہہ رہے مچھلی کا. تھوڑوں کھڑے کیا کرے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا مچھلی کیوں پکی نہیں کیوں تپی نہیں, اس لیے آج تک ہم نے کتنی مچھلیاں کھائی, آج یہ مچھلی کو کیا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. کیا بول پڑے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, آقا محمد الرسول اللہ, میں نبی کا تو دربار ہے نا, بڑے کا تو دربار ہے نا, چلو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے. جیسے کہا نا نبی کے پاس جائے, حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے کہا نہیں نبی کے پاس نہیں, آدھی رات کو نبی کے پاس جائیں گے. ارے آدھی رات کو نبی کے تہجد کا وقت, اور نبی کی تہجد ہو اللہ اکبر. میرے دوستو کہہ دو سبحان اللہ. ہم بھی تہجد پڑھتے ہوں گے, لیکن نبی کی تہجد اور ہماری تہجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تہجد پڑھتے ہیں زمین پر پڑھتے, نبی فرماتے میں تہجد پڑھتا ہوں تو میری روح اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے. ابھی پہنچا, کہاں تک معاملہ پہنچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ادرا نورا, دونوں نے اجالا دیکھا, سمجھ میں نہیں آیا کون سا اجالا. ابو بکر اور عمر آگے بڑھتے گئے, تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے. ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا, لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینے کے درختوں کا پتا بھی نظر آ گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے, نبی کے پاس سے پہنچے. اب دونوں حیران, دروازے پر کون کھڑے آدھی رات کو, آقا صاحب بھائی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت ابو بکر عمر دونوں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے, یا آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ارے پوچھتے ہو کیوں کھڑا ہو؟ تم دونوں کے انتظار میں کھڑا ہو, تم دونوں کے انتظار میں. اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ, تم چلتے ہو زمین پر اور آواز آتی ہے آسمان پر. چلو آ گئے ابو بکر عمر, بیٹھ گئے بھائی گھر کے اندر. اب سننا بہت عجیب بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, بازوں میں حضرت ابو بکر, ان کے بازوں میں حضرت, اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. آج آرام بھی کر رہے ہیں مدینے میں, اسی طرح آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر عمر, اللہ کے رسول ابو بکر عمر بیٹھ گئے. اچھا ہوا کیا, عجیب بات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد آ گئی, ابو بکر کو پوچھنے لگے, ابو بکر جواب دینے لگے. پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے, ہمارے نبی جواب دینے لگے. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے. کون بیٹھے تھے تیسرے؟ عمر بیٹھے تھے. وہ بیچارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے. کیوں پریشان ہو رہے کہ کھایا پیا, اب بھوک لگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو کیا کرے, کبھی نبی کا چہرہ دیکھے, کبھی ابو بکر کا, کبھی نبی کا, کبھی ابو بکر کا. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا, حضرت ابو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر مڑے, کیا ہوا عمر؟ سب باتیں چھوڑ, پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر. یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر, باقی سب باتیں بس. اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو, ذرا زور سے بولو نا. ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو, ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا, لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟
یہ بتا गुस्से में कसम क्यों खाया। हज़रत उमर का चेहरा कैसा हुआ होगा, क्या कहा, सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं, सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। ये मेरे अंदर ये मामला हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उमर अब कसम खाई है और पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कफ़ारा देना पड़ेगा। देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सबसे पहले मैं मछली का मामला हल करता, लेकिन तू घर में कसम खा कर क्यों आया, पूरा करे तो ठीक है वरना कफ़ारा देना पड़ेगा। हजरत उमर ने फरमाया, सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कसम खा कर आया, ये मेरी गलती हो गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुन ले, उमर सुन ले, तुमने तुम्हारी बीवियों ने सुबह से शाम तक मछली को पकाया, शाम से रात तक मछली को पकाया, उमर तूने भी मछली को पकाया, अबू बकर तूने भी मछली को पकाया, लेकिन मछली पकी, जोर से कहो मछली पकी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया, अबू बकर और उमर, अगर जिब्राइल भी आ जाए और इस मछली को पकाए तो खुदा इसको पकने नहीं देगा। और फरमाया, जिब्राइल की क्या बात करते हो, अगर मैं भी इस मछली को पकाऊं अल्लाह इसको पकने नहीं देगा, इसको तपने नहीं देगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन सी मछली है जो आग में जलती भी नहीं और तपती भी नहीं, गर्म होती भी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, अब वजह बताई, कहो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से, इसी की वजह बहुत बड़ी है, सब कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो अल्लाहु अकबर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, हादा हुआ समक, हादा हुआ। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली जो गर्म न हुई, न तपी, न तली गई, न सेकी गई, न इसके ऊपर काला धब्बा, न इसके ऊपर काला निशान। हमारे नबी ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली है, अल्लज़ी युसल्ली अलैया फिल बहरी, ये वो मछली है जो समुद्र में तैरती थी और तैरते तैरते मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी, जो समुद्र में तैरती थी और मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मछली जो समंदर में तैरे और मुझ पर दरूद पड़े, अल्लाह ने इस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। अगर एक मछली दरूद पड़े, दुनिया की आग हराम हो जाए ईमान से। अगर एक मछली दरूद पड़े, तैरते तैरते दरूद पढ़े, उस पर दुनिया की आग हराम हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं और आप काम करते करते दरूद पढ़े, कसम अल्लाह की, जहन्नम की आग तो दूर, जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। सब कह दो बहुत मुबारक महीना है भाई, कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा, नंबर 10, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए, भाई ये किसने शुरू किए। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया था। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो, अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने?
فی کتاب اللہ، اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے. یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے. منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا. میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ. اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا ہے تو اللہ نے کہا. اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے. روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرنے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھیں گے. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہیں. محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا، اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے، اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے، اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو، اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں، اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں. بس ایک درخت کے قریب مت جانا، ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو، کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے، حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر، کہو حضرت آدم بھی زمین پر، حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر، حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا، گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے. ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی. کتنے سال ہو گئے؟ اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی، ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئرز روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا، 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اے اللہ 300 سال گزر گئے، تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا، اس محمد کا نام لیا، اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا، کون؟ کہہ دو نا محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا، یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب سننا، اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے، میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا، جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا، اور ایک دعا دیتا ہوں، اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا، آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے، پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے ایک دعا دی، کن کو؟ اور کیا کہا؟ تم بھی پڑھنا، اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ وہ دعا سیکھنا ہے، قرآن میں ہے، پارہ نمبر 8 بھائی، وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف، آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت حوا نے دعا مانگی، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، اگر تو معاف نہ کرے گا، اگر تو رحم نہ کرے گا، ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا، میں نے تجھ کو دعا دی، میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی، تیری توبہ بھی قبول کر لی، اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی، میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا، ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے، اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا۔ ایک حدیث سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی، اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے۔ میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت ہے، اور سنو گے نا بھائی، انگلی پر گنتے جاؤ۔ میرے دوستو ایک اور واقعہ، بڑا عجیب واقعہ۔ میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا، حضرت نوح، کہو سنا نہیں سنا؟ ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی، اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ لیکن سننا میرے دوستو، ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا۔ اور میرے پیاروں، میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے۔ ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا، جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں، یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی، حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا، دونوں طرف سے گھانٹ ماری جاتی تھی، اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے تو دوسرا آدمی لات مارتا۔ اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی۔ 10 مائل میرے دوستو، آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا، پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا، اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا، وہ زور سے لات مارتا تھا۔ حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی۔ یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے، یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گانٹ بندی ہے اسے کھولو اور میرے نوح کو اٹھاؤ، ان کے زخم کو صاف کرو، اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے۔ میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا۔ میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا۔ بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے گا؟ کتنے سال ہو گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، میں تھک گیا، اب تو انتقام لے لے۔ اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں۔ اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو، اب آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، وادیوں سے پانی آئے گا، سمندروں سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا۔ جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا، وہ بچے گا، اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا۔
اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. چلو ایک اور واقعہ